خوفناک جنگل ایک گھنا سنسان اور پراسرار جنگل تھا جسے لوگ کالا جنگل کہتے تھے۔ اس جنگل کی طرف کوئی بھی شخص دن کی روشنی میں تو جانے کا سوچ لیتا تھا، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوتا وہاں جانے کا نام بھی زبان پر نہیں لاتا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کالا جنگل میں ایک شیر رہتا ہے، لیکن بہت خوفناک۔ اس کی آنکھیں رات کو خون کی طرح سرخ ہو جاتی تھیں اور اس کی آواز سن کر درختوں کی شاخیں بھی لرزنے لگتی تھیں۔ ایک دن ایک نوجوان شکاری اسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل کے راز کو جان کر رہے گا۔ یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں، میں جا کر شیر کا سامنا کروں گا، اسلم نے گاؤں کے سب لوگوں کے سامنے فخر سے کہا۔ اگلی رات وہ تیر کمان مشل اور ایک چھوٹی سی خوراک کے ساتھ جنگل میں داخل ہوا۔ شروع میں سب کچھ پرسکون تھا، جانوروں کی آوازیں ہلکی ہوا اور درختوں کے ساتھ، مگر جیسے ہی رات گہری ہوئی جنگل کی فضا بدل گئی۔ پتے سرسرانے لگے جیسے کوئی چھپا ہوا جانور گھات لگا رہا ہو۔ پھر اچانک گرانا ایک خوفناک چیخ پورے جنگل میں گونجی۔ اسلم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی مشل بلند کی۔ سامنے درختوں کے پیچھے دو سرخ چمکتی آنکھیں۔ کون ہے؟ باہر آؤ، اسلم نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ اس کے قریب آئیں، اور پھر وہ دکھائی دیا، ایک بڑا زخم زدہ اور عجیب و غریب شیر۔ اس کے جسم پر پرانے زخموں کے نشانات تھے اور اس کی گردن میں ایک ٹوٹا ہوا زنجیر لٹک رہا تھا۔ اسلم نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی بدرو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی بادشاہ تھا، مگر اب وہ بدرو شیر بن چکا تھا جو ہر اس انسان پر حملہ کرتا تھا جس نے جنگل کی شان میں خلل ڈالا ہو۔ میں جنگل کا اصل بادشاہ ہوں، شیر کی دھاڑ انسانوں کی طرح۔ تم سب نے مجھے بھلا دیا، اب ہر رات میں واپس آتا ہوں تاکہ لوگ میری یاد رکھیں۔ اسلم نے تیر کمان نکالی، لیکن شیر کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ اس کا ہاتھ ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ شیر نے ایک چھلانگ لگائی اور اسلم کے بالکل قریب آ گیا، مگر پھر شیر نے اس پر حملہ نہیں کیا، بلکہ آہستہ سے بولا، اگر تم سچے دل سے معافی مانگو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اسلم نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں واپس جا کر سب کو بتاؤں گا کہ کالا جنگل کا اصل بادشاہ اب بھی زندہ ہے۔ شیر نے دھیرے سے سر ہلایا اور ایک دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گیا۔ اسلم جیسے تیسے بھاگتا ہوا واپس گاؤں پہنچا۔ جب اس نے لوگوں کو سارا واقعہ سنایا تو سب حیران رہ گئے۔ اب کوئی بھی کالا جنگل کو مذاق میں نہیں لیتا۔ وہاں جانے سے پہلے ہر کوئی شیر کے لیے دعا کرتا ہے، اور رات کو جب سب سوتے ہیں کبھی کبھار شیر کی دھاڑ اب بھی سنائی دیتی ہے۔